اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف فیوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی آمد ہو چکی ہے اور کافی عرصے سے ہو چکی ہے، لیکن پبلک سپیس میں اس کی آمد ذرا ریلیٹیولی نئی ہے، اور پھر اس کے بعد جو کچھ اس کی بنیاد پہ اب ہونا شروع ہوا، تو اب تو لگتا ہے کہ یہ تو پہلے بھی شاید کر رہے تھے، ہمیں خبر نہیں تھی۔ یہ چیٹ جی پی ٹی کے بعد سب لوگوں کو، عام لوگوں کو، مجھ جیسے لوگوں کو بھی اے آئی کی ذرا زیادہ خبر ہو گئی ہے، اور اب لگتا ہے کہ ہر روز چند ایپس آتی ہیں جو اے آئی بیسڈ ہیں، اور بہت سی چیزیں نئی آ رہی ہیں، ایسے سافٹ ویئرز آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بہت سے جو کہ اے آئی بیسڈ ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ ہیں۔ اب یہ چونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایز یوزول ٹیکنالوجی جب بھی کوئی اس طرح کی آتی ہے، اس کے پازیٹیو نیگیٹو یوزز تو ہو سکتے ہیں۔ تو اے آئی کی مدد سے لوگ بہت سے غلط کام بھی کر سکتے ہیں، بہت سے اچھے کام بھی کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے ابھی چند دن پہلے اگر آپ نے خبریں پڑھی ہوں تو لنڈن میں ایک بڑی کانفرنس ہوئی ہے، جس میں اے آئی کو، جو ہماری ہیومن لائف ہے یا جو ہمارے ہم لوگ ہیں، اس پہ اس کا امپیکٹ اور اس کو کیسے ہارنس کیا جا سکتا ہے، اس کی انرجی کو، تاکہ اس کے ہارمز سے بچایا جا سکے لوگوں کو، اس پہ ایک بڑی کانفرنس ہوئی۔ اس سے ایک دن پہلے امریکہ میں پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے ایک جناب ایگزیکٹو آرڈر سائن فرمایا اور انہوں نے باقاعدہ اس ایگزیکٹو آرڈر کی مدد سے انہوں نے یہ لازم کر دیا کہ اے آئی کے اوپر جو بھی کام ہوگا وہ باقاعدہ اس کی انہوں نے کچھ چیزیں اس کی یعنی یوں کہہ لیجیے کہ ریسٹرکشنز فکس کر دیں انہوں نے کچھ اس کے اوپر، وچ شوز بیسکلی کہ کچھ ٹیکنالوجیز کا ہماری زندگی پہ بہت زیادہ امپیکٹ پڑنے کا امکان ہے۔ ٹھیک ہے، آلریڈی پڑ بھی چکا ہے، کئی دیکھیں ٹیکنالوجیز تو بے شمار آئی ہیں، کچھ ٹیکنالوجیز نے ہماری زندگی بالکل ہی بدل دی ہے ایکچولی، اور بدلتے بدلتے کہیں سے کہیں چلی گئی ہے۔ یہ کیا ہے جو گاڑیاں ہم چلاتے پھرتے ہیں، موٹر بائکس چلاتے ہیں، ٹیکنالوجی ہے نا۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ پیدل چلتے تھے لوگ، بیل گاڑیوں پہ پھرتے تھے، سائیکل مل جاتی تھی تو سمجھتا تھا کوئی بڑا کمال ہو گیا جب سائیکل ایجاد ہو گئی۔ موٹر بائک تو بہت بعد کی باتیں ہیں نا، کار پہلے ایجاد ہوئی تھی ایکچولی، لیکن کار ہمارے جیسے ملکوں میں تو کہاں کب آئی، تو بڑا زمانہ، مطلب وہ باقی دنیا میں آنے کے بہت زمانے کے بعد ہم تک آئی، اور پھر عام لوگوں تک تو اس کے بھی کئی زمانے کے بعد پہنچی۔ تو لیکن جب وہ پہنچ گئی تو اب ظاہر ہے سب لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں، اور یہ تو بڑی ایک ایگزامپل ہے نا۔ میں ونس کافی پرانی بات ہے، میں پہلی مرتبہ چترال گیا تو وہاں مجھے لوگوں نے بتایا کہ جی یہ دو جو شہر کے حصے ہیں ان کے درمیان دریا ہے، اور اس دریا پہ برج نہیں ہوتا تھا پراپر، وہ ظاہر عارضی برج جیسے بناتے ہیں اس ٹائپ کا ہوتا تھا، اور وہ بنتا تھا، بگڑ بھی جاتا تھا، اور اس پہ ہر طرح کی ٹریفک چل نہیں سکتی تھی اس کے اوپر۔ تو پھر کسی ایک سٹیج پہ گورنمنٹ نے وہ وہاں پہ ایک پراپر پختہ برج بنوا دیا، زندگی بدل گئی لوگوں کی، اس قدر آمد و رفت شروع ہو گئی، اور ٹریڈ ہو گیا، اور لوگوں کا ملنا جلنا، اور سوشل اور کلچرل ہر چیز چینج ہو گئی۔ ٹیکنالوجی چونکہ وہ ظاہر جگہ ایسی تھی، بہت ہائٹ پہ تھی، وہاں پہ ایک برج بنانا پرانی ٹیکنالوجی کی مدد سے ممکن نہیں تھا، تو ٹیکنالوجی ذرا بہتر ہوئی تو بنا دی انہوں نے۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے نا، پاکستان کے مختلف شہروں میں فلائی اوور بن گئے ہیں، انڈر پاسز بن گئے ہیں، یہ تو ہمارے دیکھتے دیکھتے یہ ٹیکنالوجی انہوں نے سیکھی ہے نا۔ یعنی آئی نو کہ لاہور میں جو پہلا انڈر پاس بنا تھا وہ اتنا اچھا نہیں تھا، اور وہ تھا بھی رانگ سائڈ پہ ایکچولی، یعنی جو سلو ٹریفک والی لین ہے لیفٹ سائڈ والی، وہ اس پہ بنا تھا، بٹ بائی دا ٹائم دے ڈیزائن دی نیکسٹ ون، تو ان کو سمجھ آ گئی کہ نہیں، یہ جو فاسٹ لین والی سائڈ ہے اس پہ ہونا چاہیے اس کو، کیونکہ جو لوگ تیز چل رہے ہیں انہی کی یہ خواہش ہے کہ انہیں رکنا نہ پڑے اور وہ انڈر پاس سے گزر جائیں، اور جو سلو لین ہے وہ شاید ہو سکتا ہے انہوں نے آگے جانا ہی نہ ہو انڈر پاس میں، وہ شاید کسی اور طرف جانا چاہتے ہوں گے۔ یہ سب ٹیکنالوجی ہے۔ سو ٹیکنالوجی اتنی بیسک چیزوں سے لے کے، اور یہ اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اب ہم گفتگو کر رہے ہیں، سو یہ ساری ٹیکنالوجی ہم پہ امپیکٹ کر رہی ہے، ہم پہ اثر انداز ہو رہی ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نا، ہم میں سے ہر شخص
ٹیک ساوی نہیں ہے، ہم اس طرح سے ٹیکنالوجیکلی اورینٹڈ نہیں ہیں، ہو بھی نہیں سکتے نا. ہم میں سے کچھ لوگ ٹیکنالوجی جانتے ہیں، کچھ نہیں جانتے. جو لوگ جانتے بھی ہیں ان کے پاس وہ وسائل اویلیبل نہیں ہیں جو کلیکٹیولی ڈیولپڈ کنٹریز کے پاس اویلیبل. یعنی وہاں پہ انڈیویجولس تو وہاں بھی ایک لمٹ رکھتے ہیں نا، لیکن جب گورنمنٹس یا بڑے انسٹیٹیوشن یا آرگنائزیشنز کام کرتی ہیں تو دے پول ان اے لاٹ آف ریسورسز. اس میں فائنینشیل بھی ہیں، ٹیکنیکل ریسورسز بھی، اور ملا کے پھر وہ چیزوں کو کرتے ہیں. اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو بہت بڑا امپیکٹ ہے جو ہیومن لائف پہ آ چکا ہے اور آ رہا. آئی ایم سو سوری. بہت بڑا امپیکٹ ہے جو ہیومن لائف پہ آ چکا ہے، آ رہا ہے اور مزید آئے گا. ہمیں اس ساری تمہید کے بعد جو چیز میں ریز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں کسی کو بھی ٹیکنالوجی سے دور نہیں ہونا چاہیے، ٹیکنالوجی سے دور نہیں ہونا چاہیے، ٹیکنالوجیکلی ایورس نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں جناب ہمارا کوئی واسطہ نہیں، ہم تو جی پرانے خیالات کے لوگ ہیں، ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہم فلاں نہیں چاہیے. آپ سب کچھ ماشاءاللہ ہر چیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو کہتے ہیں نا ہمیں نہیں چاہیے وہ بھی سب چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. سو اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ ہمیں نہیں چاہیے، وہ آلریڈی آپ تک پہنچا ہوا ہے، اور جو نہیں پہنچا وہ پہنچ جائے گا. تو لہٰذا ہر شخص کو ٹیکنالوجیکلی اویئر ہونا چاہیے. جس حد تک بھی سیکھ سکیں ہر ٹیکنالوجی کو سیکھنا چاہیے. جس حد تک بھی ہو سکے ہر ٹیکنالوجی کو اپنے ساتھ انٹیگریٹ کرنا چاہیے. جہاں تک بھی آپ کو اچھا لگے، جہاں تک بھی ممکن ہو، جہاں تک بھی سمجھ آئے، اپنے آپ کو ٹیکنالوجی کے ساتھ الائن کرنا چاہیے، بجائے رزسٹ کرتے رہنے کے کہ میں یوں نہیں کروں گا، میں فلاں نہیں کروں گا، میں اس کو پسند نہیں کرتا، میں اس کو پسند نہیں کرتا. ٹیکنالوجی از نیوٹرل. پسند ناپسند کی تو کوئی اس میں بات ہی نہیں ہے. ٹیکنالوجی کا یوز ایک ایسی چیز ہے جو اسے اچھا برا بناتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے جیسے میں نے کہا بہت برے کام بھی کر سکتے ہیں، جو کر بھی رہے ہیں کہیں نہ کہیں لوگ آلریڈی شروع کر چکے ہیں، اور بہت اچھے کام بھی کر سکتے ہیں جو وہ بھی شروع ہو چکے ہیں. تو آپ کی چوائس ہے نا کہ آپ اس سے اچھا کام لیتے ہیں، تو دیر نتھنگ رانگ ود اٹ، ایکچولی اٹس آل گڈ. تو ہر چیز کو، ٹیکنالوجی کے امپیکٹ کو اپنی زندگی پہ مان لینا چاہیے، تسلیم کر لینا چاہیے کہ یہ آ گئی ہے. 2، جہاں جہاں ممکن ہو ٹیکنالوجی کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرنا چاہیے، جہاں جہاں ممکن ہے ٹیکنالوجی کو انٹیگریٹ کرنا چاہیے. اور انٹیگریٹ کرنے کے لیے آف کورس یہ ضروری ہوگا کہ ٹیکنالوجی کو کسی حد تک سمجھا جائے تاکہ اس کو یوٹیلائز کیا جا سکے. سو ان ون اسٹیٹمنٹ، ٹیکنالوجی کے اگینسٹ رزسٹ کرنا از سمپلی فیوٹائل. نتھنگ اسٹاپس دی آئیڈیا ہوز ٹائم ہیز کم ایکچولی. تو جس چیز کا وقت آ گیا ہے وہ آ کے رہے گی، اور اس کو آپ اکیلے دیوار بن کے روک نہیں سکیں گے، بہت سے لوگ مل کے بھی نہیں روک سکیں گے. تو اس لیے اس کو اپنی زندگی میں اس کو سمجھنا، اس کو کنٹرول کرنا اور اس کو زندگی میں شامل کرنا اپنے کنٹرول کے ساتھ، یہ کرنا چاہیے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.